وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی چند دن پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یو پی کے تمام مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ خبر سن کر بہت سے لوگ پریشان ہوئے، فکر مند ہوئے، لیکن پھر کسی نے آ کر کہا کہ ابھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف پٹیشن داخل کی جا سکتی ہے۔ تو جو کچھ وقت کے لیے ہمارے قائد بیدار ہوئے تھے وہ پھر واپس سو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ویسے تو جو قانون جانتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ سپریم کورٹ بھی اس میں وقتی طور پر راحت دے سکتا ہے، لیکن ہائی کورٹ نے جو ایجوکیشن کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں ان تمام باتوں کا رد نہیں کر سکتا۔ ویسے تو جو ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے وہ 85-86 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ اس میں جو چند باتیں کہی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکاری فنڈ سے دین پڑھانے والوں کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات یہ کہی کہ اسکول ٹائم میں 6 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کو مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ اب جب یہ قانون بن گیا کہ 6 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کو اسکول ٹائم میں مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی، تو چاہے وہ مانیتا پراپت مدرسے ہوں، غیر مانیتا پراپت مدرسے ہوں، سب اس کی زد میں آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے مدرسوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے مکاتب کا مستقبل کیا ہوگا؟ ویسے اگر یہی بات ہم نے آج سے 20 سال پہلے سوچی ہوتی، اس پر بحث و مباحثہ کیا ہوتا ہمارے قائدین نے، تو شاید یہ آج نوبت نہ آتی اور یہ دینی تعلیم کا مستقبل خطرے میں نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال جب بھی بیدار ہو جائیں بہتر ہے، اب بھی بہت کچھ بچایا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ قانون یو پی میں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ قانون ہر جگہ آئے گا، لیکن ایک جگہ ہے کہ ایسے قانون کا وہاں پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، کیرلا۔ ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے قائدین، مشہور لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے، سمان دیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ وہاں دیکھتے ہیں ان کے کارناموں کو، ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، چلے آتے ہیں، بہت اچھا آپ نے کام کیا، بہت ترقی کی ہے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت دین کو ترقی دی ہے، اور چلے آتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سسٹم ہم اپنی طرف بھی چالو کریں، اپنی طرف بھی یہ سسٹم لے کر آئیں۔ اگر کسی نے سوچا بھی ہوگا تو وہ ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ سسٹم لانے کے لیے اتحاد چاہیے، اور ہمارے ہاں پر ہر ایک کی الگ دکان ہے، آپ دوسری دکان سے سامان خرید نہیں سکتے، اسی دکان سے خریدنا ہوگا۔ یہ سسٹم لانے کے لیے اتحاد چاہیے۔ وہاں پر سسٹم کیا ہے؟ تو وہاں ہر جگہ پر مکتب بنے ہوئے ہیں، شہر ہو، قصبہ ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو، ہر جگہ پر مکتب بنے ہوئے۔ مکتب ہمارے یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں اور وہاں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں پر بچے سے اردو پڑھنے آ گئے، قرآن شریف پڑھنا آ گیا، یہ ہمارے مکتب کی ٹاپ لیول کی تعلیم، جبکہ وہاں کے مکاتب میں تجوید بہترین طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، عقائد پڑھایا جاتا ہے، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، مسائل پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھایا جاتا ہے، اور بچہ جب تک وہ ہوش سنبھالتا ہے دین کی تمام بنیادی چیزیں، تمام بنیادی مسائل سیکھ چکا ہوتا ہے۔ اور وہاں وقت کا یہ حساب ہے کہ اسکول ٹائم سے پہلے مکتب چلتے ہیں یا پھر اسکول ٹائم کے بعد۔ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو مکتب چھوڑ کر آتے ہیں، مکتب کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے پھر اسکول چھوڑ کر آتے ہیں، اس طرح محنت کرتے ہیں۔ تو یا تو اسکول ٹائم سے پہلے مکتب چلتے ہیں یا اسکول ٹائم کے بعد مکتب چلتے ہیں۔ وہاں پر بڑے مدارس بھی ہیں کہ جہاں پر ہر وقت دینی تعلیم ہوتی ہے، تو وہاں پر بڑے بچے پڑھتے ہیں جو 14 سال سے اوپر کے ہوں، اور وہ انسٹیٹیوٹ یا کوچنگ سینٹر کی مانیتا لے کر کے مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہی قانون وہاں لاگو ہو جائے تو کیا ان کے مدارس یا مکاتب کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسے کہتے ہیں دور اندیشی، اسے کہتے ہیں قیادت۔ انہوں نے یہ سارا سسٹم پہلے سے سوچ رکھا ہے، یہ ان کے یہاں پر 40-50 سال سے چل رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دور اندیشی، اسے کہتے ہیں قیادت۔ شیخ ابو بکر صاحب جو ہیں، ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 100 سال آگے کی سوچ لے کر چلتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، مدرسے کس طرف جا سکتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کس طرف جا سکتا ہے، اور وہ پوری اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے نالج سٹی بنائی، آگے تعلیمی نظام میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اس کو نظر میں رکھتے ہوئے نالج سٹی بنائی۔ آپ سرچ کر کے دیکھیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، ہمارے قائدوں کو اللہ رب العزت قیادت کا سلیقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔